السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، ایک بچہ آیا میرے پاس کہ سر یہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر، اس کا خلاصہ امپورٹنٹ ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھئی امپورٹنٹ تو ہے کیونکہ بورڈ کے پیپر میں یہ آ سکتا ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو صرف 6 خلاصے بتاؤں گا، ان 6 میں سے آپ کا خلاصہ ضرور آ جائے گا بورڈ کے پیپر میں، تو یہ ان میں سے ایک ہے، امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگا سر یہ تو یاد ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں پھر آپ کے بچوں کے لیے بھی یہ خلاصہ اتنے آسان انداز میں لکھ دوں اس کو کہ آپ کا نمبر بھی نہ کٹے، آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ اور بیٹا میں نے، آپ یقین کریں، میں نے اس میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ مطلب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی یاد ہو جائے گا یہ سنتے سنتے، یہ دیکھیں ہر ایک کی میں نے تصویریں بنائی، اور جو جو بات ہوئی نا میں نے ان کی تصویریں لگائی ہیں۔ آپ یہ خلاصہ سنیں، ایک تو آپ کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، آپ کے نالج بڑھے گا، اچھا یہ اٹک قلعہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے۔ دوسرا آپ کو نا یہ خلاصہ میں کہتا ہوں یاد ہی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کے پیپر میں یہ خلاصہ انشاءاللہ آئے گا، اور آپ اس کو کیونکہ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی فوراً لکھنے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا بڑے دل سے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تیاری کے لیے۔ ویڈیو کو بیٹا ضرور لائک کر دیں، اور جو بچہ چینل پہ نیا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، جو میں بات کروں بیٹا 6 خلاصوں کی، یہ چینل پہ یہ جو 6 خلاصے میں اسی طرح سمجھا کے اپلوڈ کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ چینل ہے نا، تو پلے لسٹ سے چیزیں ڈھونڈیں، کیونکہ بہت زیادہ محنت کر کے یہ اردو کی پلے لسٹ ہے۔ باقی خلاصے بھی اسی طرح تصویریں لگا کے اور سمجھا کے، مطلب اگر آپ نے ویڈیو سن لی، آپ سننے سے یہ خلاصہ آپ کو یاد ہے، اور دوسرا پھر میں بتا رہا ہوں امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو چینل کو بیٹا سبسکرائب کر لیں، ٹینسز کی، قرآن کی، کیمسٹری، فزکس، طریقے، پریزنٹیشن، ہر چیز کی جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ تو چلے جی ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ بیٹا اس کو ویڈیو کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، صرف ایک بار میرے کہنے پہ یہ سن کے سائیڈ میں کر دیں۔ یہ سنی ہوئی بات سے میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو یہ خلاصہ جو ہے نا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے پیپر میں آ گیا تو دعاؤں میں یاد کرو گے آپ کہ یا سر نے بڑا اچھا سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ خلاصہ ہم بیٹا شروع کرنے لگے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک ذرا سی چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے، میں نے اس کو تھوڑا سا ڈم کر دیا ہے، کیونکہ خلاصے میں ہمیں بورڈ کے پیپر میں ہیڈنگ نہیں لکھنی ہوتی، ٹھیک ہے، اور نہ لائنیں لگانی ہوتی۔ یہ جسٹ میں نے، ہاں پیراگراف آپ بنا سکتے ہیں، اور پیراگراف بنانا اچھا سمجھا جاتا ہے بورڈ کے پیپر میں۔ تو یہ میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا دیے، 2 2 2.5 2.5 لائن کے، اور ان کی ہیڈنگ صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، ورنہ اس کی بورڈ کے پیپر میں الاؤ نہیں ہوتی۔ آپ صرف پیراگراف بنائیں اور لکھیں۔ اب ہم ایک ایک پیراگراف کر کے کریں گے، آپ کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے بیٹا آپ کو نا کیونکہ بورڈ کے پیپر میں نام اور اس کا جو ہے نا مصنف کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 1 نمبر کا آتا ہے۔ تو جو سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر ہیں، اس کے مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی، ٹھیک ہے۔ مصنف کا کیا نام ہے؟ لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ اوکے جی، ایک چیز ہمیں کلیئر ہوگی کہ مصنف کا نام کیا ہے، رضا آباد عابدی، ٹھیک۔ اب اس کا پہلا پیراگراف انٹرو میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر ایک سفر نامہ ہے۔ اچھا، اردو کی مختلف صنفیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی کہانی ہے، کوئی سفر نامہ ہے۔ سفر نامے میں ہم بتاتے ہیں کہ ایک سفر کی وہ داستان بتا رہا ہوتا ہے۔ تو لڑی میں پروئے ہوئے منظر ایک کیا ہے؟ سفر نامہ ہے، کس کا؟ جرنیلی سڑک کا، یعنی پشاور کی ایک بڑی مشہور سڑک ہے جرنیلی سڑک، اس کا یہ سفر نامہ ہے۔ یہ جو مصنف ہیں جرنیلی سڑک سے چلتے ہیں، اور پشاور سے اور راول پنڈی تک سفر کرتے ہیں، تو اسی کی داستانی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو جرنیلی سڑک کا یہ سفر نامہ ہے۔ اس سبق میں پشاور سے راول پنڈی تک کا تاریخی اور دلکش منظر کو یہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں، اور اس جرنیلی سڑک کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ سڑک ماضی اور حال کے مناظر کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے، جہاں حیرت بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور تاریخ، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے لڑی میں پرو ہوئے کہ ماضی کی باتیں
اور یہ جو جس جرنیلی سڑک ہے اس میں بہت سی پرانی یادیں بھی ہیں، نئی باتیں بھی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ایک لڑی بن جاتی ہے جس سے ہمیں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں گھوم جاتی ہیں۔ تو لڑی میں پروئے ہوئے منظر ایک سفر نامہ ہے جو مصنف کے جرنیلی سڑک کے سفر پر مبنی ہے۔ اس سبق میں مصنف کہاں کا سفر بیان کرتا ہے؟ پشاور سے لے کر راول پنڈی تک کے تاریخی اور دلکش مناظر کو بیان کیا ہے۔ یہ سڑک ماضی اور حال کے مناظر کو ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں جہاں حیرت بھی ہے، عبرت بھی ہے اور تاریخ، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب یہ پہلا انٹرو ہو گیا ہمارا۔ دوسرا جی چھوٹی سی لائن، جرنیلی سڑک کا جب وہ آغاز کر رہے ہوتے ہیں وادی پشاور سے تو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ مصنف نے اپنا سفر پشاور سے شروع کیا۔ بالا حصار کے نیچے ایک پتھر پر شاہراہ پاکستان اور ایک وزیر کا نام درج تھا۔ وادی پشاور ہمیشہ کی طرح سرسبز و شاداب تھی، حالانکہ ماضی میں اسے کئی لشکروں نے روند ڈالا۔ رمضان کا مہینہ کی وجہ سے چائے خانے بھی بند تھے۔ تو دیکھیں اب میں بتاتا ہوں کیا کہہ رہا ہے مصنف نے۔ کہاں سے سفر کا آغاز کیا؟ جرنیلی سڑک سے، اور یہ صبح تھی، بالکل صبح کے ٹائم جرنیلی سڑک سے سفر کا آغاز کیا، اور اس نے وہاں دیکھا کہ نا ایک بالا حصار قلعے کا بھی نام لیا۔ آپ نے نام ضرور لینے ہیں یہ، اسی لیے میں نے بھی لکھے ہیں۔ راستے میں اس نے بالا حصار کا قلعہ دیکھا اور اس کے آگے ایک پتھر پڑا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا شاہراہ پاکستان۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک وزیر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ پشاور جو ہے وہ ہمیشہ سے گرین اور سرسبز و شاداب جیسے پہلے تھا ابھی بھی ویسے ہی ہے، حالانکہ پشاور کا وہ علاقہ ہے جس پہ بڑے بڑے جنگجوؤں نے اور بڑے بڑے اس پہ حملے ہوئے، بڑے بڑے لشکر اس پہ لشکر کشی ہوئی، لیکن یہ آج بھی اسی طرح اپنی رونقوں کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس میں ہم نے بیٹا کیا بات کی ہے؟ دیکھیں ہم نے اس میں بات کی ہے کہ مصنف نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ پشاور سے۔ اس میں پھر بتاتے ہوئے کس کا ذکر کر رہا ہے؟ بالا حصار کے قلعے کا۔ اس کے نیچے ایک اسے پتھر نظر آیا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا شاہراہ پاکستان اور ایک وزیر کا نام بھی درج تھا۔ وادی پشاور کا وہ بتا رہا ہے کہ بڑا یہ سرسبز و شاداب تھی پہلے، اور حالانکہ ماضی میں اسے کئی لشکروں نے روند ڈالا، اس پہ بڑے یعنی حملے ہوئے۔ اور وہ پھر آگے جا کے بتاتا ہے کہ میں چائے پینے چاہ رہا تھا، رمضان کی وجہ سے چائے خانے بند تھے، چائے نہیں پینے چاہ رہا تھا، ویسے بتا رہا ہے کہ رمضان کی وجہ سے چائے خانے بند تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں نے کام سفر کرنا ہے تو میں سفر کرتا ہوں۔ تو اب پہلا پیراگراف بیٹا سمجھ آ گیا؟ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سفر کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ پشاور سے۔ بالا حصار کا قلعہ دیکھا، اس کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا شاہراہ پاکستان، اس پہ لکھا ہوا تھا، ایک وزیر کا نام بھی درج تھا، اور ساتھ ہی آپ نے سفر شروع پشاور سے کیا، تو پشاور کی بات کر دینی ہے کہ پشاور ہمیشہ کی طرح سرسبز و شاداب تھی اس کی وادی، اور حالانکہ اس پہ بڑے ماضی میں بڑے بڑے جنگجوؤں نے اس پہ لشکر کشی کی ہے، لشکروں نے اس کو روندا ہے، لیکن آج بھی وہ اسی طرح گرین ہے، شاداب ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے چائے خانے، ہوٹل وغیرہ بھی کیا تھے؟ بند تھے۔ اب یہ دو پیراگراف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تیسرے میں دریا کابل اور تاریخی بستیاں۔ سفر کے دوران اچانک دریا کابل سامنے آ گیا۔ اب دیکھیں یہ اس کو مجھے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلیک یہ بولڈ ہوا ہے۔ تو دریائے کابل سامنے آ گیا جو نوشہرہ کے قریب ہونے کی نشانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نوشہرہ کو اکبر بادشاہ نے آباد کیا تھا۔ مصنف نے راستے میں لاہور نامی ایک گاؤں کا ذکر بھی کیا جہاں مشہور سنسکرت عالم پانی پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہنڈ نامی تاریخی مقام آیا جو کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا اور اسے ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے راجہ جے پال نے محمود غزنوی سے شکست کھائی تھی۔ اچھا ابھی دیکھیں اس میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو دریائے کابل نظر آ گیا۔ دریائے کابل کا پانی یہ ٹھنڈا اور دیکھیں نیلا پانی تھا، اور جو ہے اس پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو یہ چمک رہا تھا۔ اب مجھے یہ دریائے کابل دیکھ کے مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی آگے تو کون سا علاقہ آنا ہے؟ دریائے کابل نوشہرہ ہے۔ دریائے کابل جو ہے نوشہرہ سے بالکل پہلے آتا ہے، تو اس نے جب دریائے کابل کو دیکھا اس نے کہا بھائی آگے کون سا علاقہ آنے والا ہے؟ نوشہرہ آنے والا ہے۔ تو اچھا جب وہ تھوڑا اور آگے گزرا تو اسے ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا، اس کا نام لاہور تھا۔ پہلے تو وہ کہنے لگا اچھا یہ وہی لاہور تو نہیں؟ لاہور تو بہت بڑا ہے۔ اصل میں ایک نوشہرہ کے بعد ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام لاہور تھا، اس گاؤں کا نام ہی لاہور تھا، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھا
اور اس میں نا اس لاہور کی وہ بات کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ وہی لاہور جو وہی گام ہے جہاں ایک سنسکرت عالم تھے، پانینی اس کا نام تھا، یہ غلط لکھا ہوا، پانینی اس کا نام تھا، پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ مشہور ہے کہ ایک سنسکرت عالم پانینی اس کا نام تھا، تو اس کا ذکر ہے، اس لیے اس نے اس کا نام کا ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور تاریخی شاعر آیا، ہنڈ۔ اب یہ ہنڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑا گندھارا کی تاریخ، یہ پرانی جو بہت بڑی تاریخ تھی گندھارا کی، تو یہ اسی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی کی تخت ہوتا تھا یہاں پہ اس کا، اور اسے ہندوستان کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے راجہ جے پال نے محمود غزنوی سے، یعنی وہ جو محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا نا بر صغیر پہ، تو یہی جگہ تھی جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی، اور راجہ جے پال نے محمود غزنوی سے شکست کھائی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں اس پیراگراف میں انہوں نے کیا کہا کہ میں جا رہا تھا تو مجھے دریائے کابل نظر آیا۔ اب دریائے کابل کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آگے نوشہرہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ دریائے کابل کے بعد نوشہرہ آتا ہے، تو وہ نوشہرہ سے گزر کے آگے نکلا تو ایک اسے چھوٹا سا گاؤں نظر آیا جس کا نام لاہور تھا، اور یہ وہی لاہور ہے جو بڑے والا لاہور وہ نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کا ذکر اس نے اس لیے کیا کہ یہاں ایک بہت بڑے عالم تھے سنسکرت کے، پانینی، وہ یہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس سے آگے گزرا تو اس نے ایک تاریخی جو گندھارا کی تاریخ کا ایک حصہ تھا، اسے اس کو گندھارا کی تاریخ کی ایک تخت سمجھا جاتا تھا، ہونڈ اس کا نام تھا۔ تو اس ہونڈ کی وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا آپ کا پیراگراف ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد سفر خیر آباد اور پھر اٹک قلعہ تک پہنچا۔ اٹک کا نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اٹک کا نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ شہنشاہ اکبر کو جگہ کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ خوبصورت جگہ کو دیکھ کر واہ کہا تو شہر کا نام واہ کینٹ جو ہے پڑ گیا۔ کہیں قافلہ اٹکا تو نام اٹک رکھ دیا، جبکہ قافلہ خیر سے اترا تو خیر باد کہہ دیا۔ اس قلعے پر مغل، سکھ کابل والے اور انگریز قابض رہے، لیکن آج بھی یہ قلعہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہے۔ اٹک کے قریب جہانگیر کے زمانے کی سرائے بھی ہے جہاں مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے موجود ہیں۔ اب دیکھیں جب وہ ہنڈ سے نکلا تو اٹک قلعہ آ گیا۔ اب وہ اس اٹک قلعے کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ وہی اٹک قلعہ، اس کا نام کس نے رکھا تھا؟ اکبر بادشاہ نے۔ یہ اٹک قلعے کی بات کر رہا ہے کہ اٹک قلعہ آ گیا، اور اٹک قلعے کا نام کس نے رکھا تھا؟ اکبر بادشاہ نے رکھا تھا، اور اکبر بادشاہ کو نام رکھنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ جہاں قافلہ اٹکا اس کا نام اٹک رکھ دیا، جس شہر کو دیکھ کے خوبصورت کہا اس کا نام واہ کہا تو واہ رکھ دیا، خیر سے ہوا تو خیر آباد کہہ دیا۔ تو یہ اس میں اس کی چیزیں کہ نام رکھنے کا شوق، یعنی شروع کہاں سے کیا کہ خیر آباد اور اٹک پہنچا تو وہیں اٹک کے قلعے کی بات کر دی کہ اس کا نام کس نے رکھا؟ بادشاہ اکبر نے، اور شہنشاہ اکبر کو جگہ کا نام رکھنے کا شوق تھا۔ واہ کا تو نام واہ کینٹ پڑ گیا، قافلہ اٹکا تو اٹک رکھ دیا، اور خیر سے اترا تو خیر آباد پڑ گیا۔ اب اس قلعے کی تاریخ چھوٹی سی بتا رہا ہے کہ اس قلعے پہ بڑے لوگوں نے حملے کیے، سکھ اس پہ قبضہ کرتے رہے، انگریز اس پہ قبضہ کرتے رہے، کابل والوں نے اس پہ قبضہ کیا، لیکن آج بھی یہ قلعہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس قلعے کے ذرا سے آگے بڑی سرائے ہیں، سرائے مطلب وہ جو ہوٹل ہوتے ہیں جہاں مسافر ٹھہرتے ہیں، سینکڑوں کمرے جہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ کا پیراگراف کلیئر ہو گیا۔ بیٹا ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ یہ میرا میتھڈ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بیٹا حسن ابدال کا جو پڑاؤ ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں، یہ حسن ابدال کی ہی گلیاں ہیں کہ حسن ابدال کا تو اگلا پڑاؤ حسن ابدال کا تھا۔ یہ شہر مغل دور میں بہت خوبصورت مانا جاتا تھا۔ مغل دور میں یہ ابھی بھی خوبصورت ہے، لیکن مغل دور میں یہ شہر بہت خوبصورت ہوتا تھا، لیکن اب ویسی رونق باقی نہیں رہی۔ یہاں گردوارہ پنجا صاحب، بابا ولی کنداری کی چلگاہ اور مغل بی بی کی قبر جیسے تاریخی مقامات ہیں۔ اس مقام سے اس مقام سے متعلق کئی عقیدے اور تاریخی واقعات مشہور ہیں، لیکن تاریخ ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ مطلب جیسے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو اس کی مقام کے بارے میں بہت سی مشہور ہیں۔ اب اپنے یہاں نام کیا یاد رکھنا ہے کہ حسن ابدال کا پڑاؤ تھا، مغل دور میں یہ بہت خوبصورت تھا۔
یہاں گردوارہ ایک ہے، گردوارہ پنجا صاحب نام یاد رکھنا ہے، بابا ولی کی چلگا اور مغل بی بی کی قبر موجود ہے. یہ 3 نام آپ نے یاد رکھنا ہے، تاریخی مقام ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے متعلق بڑی بڑی چیزیں باتیں مشہور ہیں لیکن تاریخ اس کو نہیں مانتی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے بیٹا واہ جو چھاؤنی ہے، واہ چھاؤنی، اس کے حسن ابدال کے آگے وہ جو گیا تو اس کی بات کرتے ہیں کہ حسن ابدال کے بعد واہ چھاؤنی آتی ہے جہاں مغل دور کا ایک بڑا کنواں آج بھی سلامت ہے. اس کے بعد سرائے کالا نامی قصبہ ہے جو کالے پتھر کی کنڈیاں بیچنے کے لیے مشہور ہے. شیر شاہ سوری اور مغل دور میں ہزاروں سرائے بنائی گئی جن کے گرد بعد میں بستیاں آباد ہو گئی اور ان کے نام کے ساتھ سرائے پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی کیسے ایک کنویں کا ذکر کرتا ہے، واہ یعنی حسن ابدال سے نکل کے کہاں پہنچ گیا، واہ چھاؤنی میں. وہاں ایک بہت بڑا کنواں موجود ہے جو آج بھی سلامت ہے. تو پھر ایک نا اس سے آگے گیا تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کا نام تھا سرائے کالا. اب سرائے کالا اس کا نام اس لیے پڑا ہوا تھا کہ اس میں نا اس طرح کی کالے رنگ کی کنڈیاں بیچی جاتی ہیں، کنڈیاں ہوتی ہیں تو یہ کنڈیاں بیچی جاتی تھی. تو قصبہ جو کالے پتھر کی کنڈیاں بیچتا تھا تو اس کا نام کیا تھا، سرائے کالا. اور پھر وہ یہیں پہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ شیر شاہ سوری اور مغل دور میں ہزاروں سرائیں بنائی گئی. سرائیں وہ ہوٹل جہاں مسافر رہتے ہیں. پھر اکثر آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ شہروں کے ساتھ سرائے لگا ہوتا ہے، سرائے مہاجر، سرائے اس طرح کے. تو وہ کہتا ہے کہ سرائے نام شہروں کے اسی لیے پڑ گئے کہ یہ شیر شاہ سوری اور مغل دور میں ہزاروں سرائے بنائی گئی جن کے گرد پھر بستیاں آباد ہوئی تو ان کے نام کے ساتھ سرائے جوڑ گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بیٹا آپ کا آیا ٹیکسلا اور مارگلا کی پہاڑیاں. یعنی جب وہ یہاں سے نکلا تو کیا آ گیا، مارگلا کی پہاڑیاں. سرائے کالا سے آگے ٹیکسلا کی کھنڈر ہیں جو ایک تاریخی شہر ہے. اس کے بعد مارگلا کی پہاڑی دیوار آتی ہے جہاں سے پتھر بیچنے والی پہاڑی کو کاٹ کر لے جا رہے ہیں. انگریزوں نے جب گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کر ایک گہرا درہ وہ راستہ بنایا جس کے اوپر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے دکھائی دیتی ہے. اب اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیاں آ گئی. اب یہ پہاڑیاں نا آہستہ آہستہ وہ کاٹتے جا رہے ہیں اور وہ پتھر بیچنے والے یہاں سے پتھر کاٹتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پتھر وہ کاٹتے جا رہے ہیں اور بیچتے جو پتھر کاٹنے والے ہیں. اور کہتے ہیں یہ پہاڑیاں جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نا یہ بڑی اس وقت تو یہ پوری پہاڑی اس طرح ہوتی تھی تو یہ پہاڑی کاٹ کر ایک درہ بنایا یعنی ایک راستہ بنایا اور یہ ایک نکلسن کی یہ انہوں نے کھڑی کی انگریزوں نے. اور پھر جو بڑی دور سے نظر آتی تھی اس کی پہاڑی پہ بنائی تھی تو نکلسن کی لاٹ تو دوروں سے نظر آتی تھی. ٹھیک ہے. تو مارگلا کی پہاڑیوں کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مارگلا کی پہاڑی دیوار نہ وہ سرائے کالا اور ٹیکسلا سے آگے نکل کر مارگلا کی پہاڑیاں اس کے. اب مارگلا کی پہاڑیوں کے بارے میں ہم نے کیا دیکھیں، لفظ یاد رکھیں اور اس کے بارے میں بات کیا ہوئی وہ یاد رکھیں. مارگلا کی پہاڑیاں، اب مارگلا کی پہاڑیاں جو گزری تو مارگلا کی پہاڑیوں کے پاس سے گزرے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیاں اب لوگوں نے جو پتھر کاٹ کے بیچنے والے ہیں وہ اس کو کاٹ کاٹ کے بیچ رہے ہیں. اور انگریزوں نے بھی اس کے بیچوں بیچ ایک درہ یعنی راستہ بنا کے اس کو کاٹ کے ایک راستہ بنا دیا تھا اور ایک لاٹ بھی یہاں بنائی تھی اپنے نام کی یعنی جو ان کی سائن تھا نکلسن لاٹ جو دوروں سے نظر آتی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سفر کا اختتام شروع ہو جاتا ہے. بیٹا ویڈیو آپ نے ضرور لائک کرنی ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. دیکھیں چینل پہ بڑی محنت سے چیزیں، بڑے دل سے میں چیزیں آپ کو لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے بہت اچھے مارکس آ جائیں، آپ کو تیاری میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، مطلب میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ کو پسند بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے بیٹا. تو سفر کا اختتام وہ کہتے ہیں کیسے ہوا. آخر کار مصنف مری روڈ پر کمپنی باغ کے قریب پہنچا. اب یہ کمپنی باغ جو ہے نا بیٹا یہ آپ کا راول پنڈی میں ہے کیونکہ راول پنڈی کا تک کا سفر تھا. تو آخر کار مصنف مری روڈ پر کمپنی باغ کے قریب پہنچا. وہ گلی جسے دیکھ کر وہ پہلے دیکھ چکے تھے، یعنی وہ جو مری روڈ کی گلیاں تھیں اور کمپنی باغ کی گلیاں تھیں وہ وہاں پہلے وہ بھی خود بھی یہیں رہا ہوا ہے مصنف، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا. اور
لیکن اب چیزیں بدل چکی تھی، ہر چیز تبدیل ہو گئی تھی سوائے بچوں کے۔ اب انہی گلیوں میں خوشی سے جو بچے کھیل رہے تھے، مصنف نے دعا کی یہ گلیاں ہمیشہ آباد رہیں، ہمسائیگی کے رشتے کبھی نہ ٹوٹے۔ تو سفر کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ کمپنی مری روڈ پہ کمپنی باغ کی جو راول پنڈی میں ہے کمپنی باغ، اس کی گلیوں میں ختم ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ وہ اس گلیوں میں رہتا تھا، وہ کہتا ہے کہ چیزیں بدل گئی تھی، بلڈنگ بدل گئی تھی، لیکن وہاں ایک چیز نہیں بدلی تھی، وہاں کے کھیلتے ہوئے بچے، جیسے ہم کبھی کھیلا کرتے تھے، بچے بھی اسی طرح کھیل رہے تھے۔ سبق کا نام ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ اس سبق کے مصنف ہیں رضا علی عابدی۔ اس ویڈیو کے بعد اس کا خلاصہ آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ رمضان کی ایک روشن صبح تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور سورج کی پہلی کرنیں پشاور کی وادی پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور جرنیلی سڑک کے سفر کا آغاز کیا۔ وہی سڑک جو صدیوں سے بادشاہوں، سپاہیوں اور قافلوں کے قدموں سے جانی جاتی ہے۔ بالا حصار کے نیچے ایک پتھر پر لکھا دیکھا، شاہراہ پاکستان، اور ساتھ ایک وزیر کا نام۔ دل میں خیال آیا کہ یہ صرف سڑک نہیں، تاریخ کی ایک لڑی ہے جس میں وقت کے مناظر پروئے ہوئے ہیں۔ پشاور ہمیشہ کی طرح سرسبز تھا۔ سوچا کتنی لشکریں آئیں، اس زمین کو روند گئیں، مگر یہ وادی آج بھی زندگی سے بھرپور تھی۔ چونکہ رمضان تھا، چائے خانے بند تھے، تو میں نے صرف نیت کی کہ سفر ہی میرا ناشتہ ہے۔ چلتے چلتے اچانک سامنے دریائے کابل نمودار ہوا۔ نیلا پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا، مطلب نوشہرہ قریب تھا۔ یاد آیا یہ شہر اکبر بادشاہ نے آباد کیا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، نام لاہور۔ حیران ہوا، لیکن یہ وہ لاہور نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں مشہور سنسکرت عالم پاننی پیدا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دور پر ہنڈ آیا، وہ مقام جو کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا اور جسے ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ قدم قدم پر تاریخ کی دھول اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر خیرآباد سے گزرتا ہوا میں اٹک قلعے تک پہنچا۔ پتھروں کا یہ قلعہ آج بھی اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا نام بھی اکبر نے رکھا تھا، جسے نام رکھنے کا شوق ہی الگ تھا۔ کٹک، اٹک، سب اس کے دستخط تھے۔ یہ قلعہ کئی سلطنتوں نے دیکھا، مغل، سکھ، انگریز، سب یہاں قابض رہے، مگر قلعہ آج بھی وقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ قریب ہی جہانگیر کے زمانے کی ایک سرائے ہے، جہاں سینکڑوں کمروں میں مسافر ٹھہرتے تھے۔ اگلا پڑاؤ تھا حسن ابدال۔ کبھی یہ مقام حسن و رونق کا مرکز تھا، مگر اب زمانے نے اس کے رنگ مدھم کر دیے تھے۔ یہاں گردوارہ پنجا صاحب، بابا ولی قنداری کی چلے گاہ اور مغل بی بی کی قبر آج بھی تاریخ کے راز سناتی ہیں۔ کچھ کہانیاں ایسی تھیں جن پر لوگ ایمان رکھتے ہیں، مگر تاریخ نے ان پر مہر تصدیق نہیں لگائی۔ پھر پہنچا واہ چھاؤنی۔ یہاں مغل دور کا ایک پرانا کنواں آج بھی سلامت ہے۔ اس کے بعد آیا سرائے کالا، ایک قصبہ جو کالے پتھر کی کونڈیاں بیچنے کے لیے مشہور ہے۔ یاد آیا شیر شاہ سوری اور مغلوں نے ہزاروں سرائیں بنوائیں، جہاں مسافروں کو آسرا ملتا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کے گرد بستیاں آباد ہو گئیں اور ان کے ناموں کے ساتھ لفظ سرائے ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ اب سڑک کے دونوں طرف تاریخ سو رہی تھی اور میں پہنچا ٹیکسلا، ایک عظیم تعلیمی و تاریخی شہر جہاں کبھی علم کے دیے جلتے تھے۔ اس کے بعد مارگلا کی پہاڑیاں آئیں۔ ان پہاڑیوں کو کاٹ کر لوگ پتھر بیچ رہے تھے اور میں دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ بناتے وقت پہاڑ کاٹ کر ایک گہرا درہ بنایا اور اس کے اوپر نکلسن کی لاٹ نصب کی، جو میلوں دور سے نظر آتی۔ سفر کا آخری موڑ آیا، راولپنڈی۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے قریب پہنچا، وہی گلی جہاں برسوں پہلے کے دن گزارے تھے۔ سب کچھ بدل چکا تھا، گھر، دیواریں، راستے، مگر گلی کے بچے اب بھی ویسے ہی کھیل رہے تھے جیسے کبھی ہم کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ بیٹا ہمارا خلاصہ تھا، امید ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، سننے سے بہت فرق پڑا ہوگا۔ یہ میں اس کو آپ کے لیے تھوڑا ایک زوم کر دیتا ہوں۔ اگین بیٹا اسکرین شاٹ لے رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اس کو یہ ہیڈنگ آپ کی صرف یاد کرنے کے لیے آپ نے لکھنی نہیں ہے، تو یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا لکھ لیں، وہ بہت اچھا ہوگا۔
یہاں سے یہاں تک ہو گیا. اب آگے اس کا یہ دوسرا اس کی سائڈ ہوگی اور یہ اس کی تیسری سائڈ ہوگی اور یہ اس کی چوتھی اور آخری سائڈ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بیٹا خلاصہ تھا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.